بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام خالد رحمان ہے اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو آج بات کریں گے جو دوست ہم اسلامی شرعی اصولوں کے مطابق کام کرنا چاہ رہے ہیں اور جو کہ بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ ان کے انکم میں حلال حرام کی تمیز ہو، تو وہ کیا وہ اسٹاک ایکسچینج میں کام کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کام کرنا چاہیں تو ان کو کن انڈیکسز میں کام کرنا چاہیے، کن اسٹاکس میں ان کو کام کرنا چاہیے۔ تو دوستو سب سے پہلے جتنی بھی اسلامک انڈیکسز ہیں یا جتنی بھی اسلامک سٹاکس ہیں ان کی میں نے ایک پوری لسٹ نکالی ہے اور وہ میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے، آپ ادھر سے ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے سٹاک ہیں جو شرعی اصولوں کے مطابق ہیں اور جن پر ہم ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ جو اسلامک شریعہ کے مطابق جتنی بھی سٹاکس ہیں ان کا 2009 میں پاکستان سٹاک ایکسچینج اور میزان بینک کے اشتراک سے ان کی مشترکہ کوششوں سے یہ اس کا آغاز کیا گیا کہ تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں جو شرعی اصولوں کے مطابق کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی سٹاک ایکسچینج میں کام کر سکیں اور ایک حلال طریقے سے اپنے فیملی کے لیے وہ رزق کما سکے۔ تو دوستو میزان بینک کا جو شرعی ایڈوائزر ہے وہ جو اسلامک فائنانس کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے ملک کے بہت ہی مایہ ناز عالم اور مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے چیئرمین ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں اور یہ ہم سب کے لیے باعث اطمینان کی بات ہے کہ ایک بہت ہی منجے ہوئے اور جو بہت ہی ان چیزوں کو جو اسلامک فائنانس کو سمجھتے ہیں ایسے علماء اس بورڈ میں شامل ہے، وہ ان چیزوں کو کی رہنمائی کرتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں ان چیزوں کو تاکہ اس میں جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہو اور اس میں کوئی غیر شرعی چیز اس میں شامل نہ ہو۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک باعث اطمینان کی بات ہے کہ اگر ہم اس سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ ان کی رہنمائی میں یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ تو دوستو جو شریعہ کمپلائنس سٹاکس ہیں ان کو ایڈ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ابھی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شرعی اصولوں کے مطابق کوئی بھی بزنس کوئی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نفع نقصان کے ایک شرط ہوتا ہے، بنیادی شرط ہوتا ہے کہ وہ نفع نقصان کے بنیاد پہ وہ فکس نہ ہو، جس میں کوئی سود کا کوئی زمرہ نہ ہو، کوئی سود اس میں نہ ہو۔ تو بنیادی چیز یہی ہے جو کہ اس میں نفع نقصان کے بیس پر ہو۔ تو جتنی بھی ہم سٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ نفع نقصان کے بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ شیئرز پروفٹ کرتا ہے تو آپ پروفٹ میں آپ کا حصہ دار ہوتا ہے، اگر پروفٹ وہ نیچے چلا جاتا ہے شیئر کے پرائس تو اس میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے اس کمپنی کو جب ایڈ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا کور بزنس کیا ہے، کیا وہ کور بزنس کوئی شرعی اصولوں کے مطابق ہے یا وہ کوئی ایسا کام تو نہیں کرتے جو شرعی اصولوں کے مطابق نہ ہو، جیسے کہ ٹوبیکو کا کام ہو یا سودی کام ہو، جیسے کہ الکوہل کا کام ہو جو شراب بناتے ہوں جو کمپنیاں، یا کوئی ایسی حرام چیزیں ہوں جو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے اسلامک مائنڈ سے وہ چیزیں ٹھیک نہ ہو، وہ چیزیں اس میں شامل نہ ہو، تو ایسی کمپنیوں کو تو وہ سٹارٹ میں ہی اس کو کرائٹیریا کا میٹ نہیں کرتے تو ان کو نکال دیتے ہیں، وہ اس کو ایڈ نہیں کرتے۔ تو سب سے بنیادی ان کا یہی ہوتا ہے۔ اور جو کمپنیاں جن کا کور بزنس، جن کا پرائمری بزنس ٹھیک ہو، جیسے کہ سیمنٹ سیکٹر میں جو کمپنیاں کام کرتے ہیں، جیسے کہ فارماسیوٹیکل میں کام کرتے ہیں، آئل ایکسپلوریشن میں، آئل مارکیٹنگ میں کام کرتے ہیں، ایسے بہت سے سیکٹرز ہیں، ان میں بہت سے کمپنیاں ہیں جو اسلامی اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں اور جن کا بنیادی کام ہی ٹھیک ہوتا ہے، تو ان کمپنیوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز کو جو دیکھتے ہیں یہ اسلامک ایڈوائزرز اور جو ان کا بورڈ ہوتا ہے وہ یہی کہ ان کا کور بزنس ٹھیک ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ڈسکرپشن میں اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے ڈالی ہوئی ہیں، آپ اپنی مزید تسلی کرنا چاہیں آپ اس کو بھی دیکھیں، جیسے ذاکر نائک صاحب کی جو ویڈیو ہے اس کے بارے میں اس کو بھی میں نے ڈالا ہوا ہے، آپ اس کو بھی دیکھیں، آپ کا ذہن اور بھی اس میں مزید کھل جائے گا، اور بھی آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ دوسرے علماء کرام کا بھی اس کے بارے میں جو رائے وہ بھی میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا، آپ وہ بھی چیک کریں تاکہ ایک پوری تسلی سے اور آپ ایک اطمینان سے اس کے اوپر کام کریں اور اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمائیں۔ تو دوستو اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی بھی دوست ہیں وہ اس پہ پارٹیسپیٹ کریں، اس میں حصہ لیں، تاکہ یہ ایک آپ کو بزنس کا ایک نئے راہیں آپ کے لیے کھولتا ہے۔ اگر ہم جتنی بھی اگر آپ کا تھوڑی بہت سیونگز ہیں اور جو شرعی اصولوں کے مطابق کام کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ اس کو اگر وہ پیسے بینک میں بھی رکھتے ہیں جو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو وہ بینک بھی ان کو یوز کرتے ہیں، آگے ان پہ وہ اس سے سود پہ دے دیتے
ڈالتے ہیں وہ پیسے اس سے کمائی کرتے ہیں. آپ کو تو کچھ نہیں دیتے, آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں پیسے آپ ڈالتے ہیں, لیکن وہ بینکس وغیرہ ان پہ بھی کمائی کرتے ہیں اور وہ بھی ان پہ اس پر کمائی ہوتی ہے. لیکن اس سے اگر بہتر رہے گا اگر ان پیسوں کو آپ اس سے نکال کر اپنے اس کے لیے کوئی بزنس میں ڈالیں, تو ایک بزنس پروموٹ ہو جائیں گے جس کے ملک کی ترقی میں بھی آپ کردار ادا کر سکیں گے. اگر کوئی آپ ٹریڈیشنل بزنس اسٹارٹ نہیں کر سکتے تو یہ بھی آپ کے لیے انکم کا ایک ذریعہ ہے, آپ اس میں انویسٹ کریں اور وہ پیسے بھی آپ کے سیف رہیں گے اور پیسے میں مزید انشاءاللہ آپ کو اس پہ ریٹرن بھی اچھے ملیں گے اور ایک شرعی اصولوں کے مطابق آپ کام کریں گے اور ملک کی ترقی میں آپ ایک کردار ادا کریں گے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے اس سے آپ کے ذہن میں جتنے بھی ابہام تھے, جتنے بھی چیزیں آپ کے ذہن میں تھی کہ کیا یہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے نہیں, تو میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے, جتنا مجھے تھوڑی بہت اس کے بارے میں پتہ تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ دوستو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تو دوستو اس ٹائم تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.